ختم نبوت، حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جمیع باب آواز بلند الصلاۃ۔ یقیناً بہت وقت بیت چکیا، اہل سنت کے پروگرام واسطے علماء فکریہ کہ بہت لمبا سی پروگرام کرنے ہیں۔ کوشش کریا کرو ہمیشہ وقت نال گفتگو شروع ہوئے اور وقت نال ہی گفتگو ختم ہونی چاہیے۔ اس وقت خطاب کرنا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ سامعین تھکے میں بھی سفر کیتا گیا اور چند باتاں میں آپ کے سامنے عرض کراں گا۔ حدیث شریف تاجدار کائنات نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علی نبینا و آلہ اولادہ ازواجہ بناتہ وبارک وسلم ارشاد فرمایا، جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے محبت نال بہ جاوے تے محبت نال پیار نال درود و سلام پڑھے گا، کل قیامت والے دن ایسے امتی نال میں نبی خود مصافحہ کراں گا۔ میں تو نہیں کہنا سبحان اللہ، پر چلو ایک حدیث شریف میں نور ہوندی وہ بھی سنا دینا میں۔ تاجدار کائنات نبی رحمت آقا نعمت ارشاد فرمایا، جیڑا میرا امتی دنیا سے رہ کے پیار نال محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا، یا رسول اللہ پھر فرمایا اتنی جلدی ٹھنڈا پانی اگ نہ بجھاندا جتنی جلدی درود پڑھنے والے دے اللہ گناہ معاف فرما دیندا۔ ایک حدیث شریف میں نور ہوندی ہے، تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علی نبینا و آلہ اصحابہ وبارک وسلم ارشاد فرمایا، جیڑا میرا امتی دنیا سے رہ کے توجہ فرمایا، جیڑا میرا امتی دنیا سے رہ کے پیار نال محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا، آخری وقت اسرائیل اون دی روح انج قبض کرے گا جب نبیاں دی روح قبض کری دی ہے۔ کم بس کم تھکے بھی ہو، نیند بھی آئیے، ایک گری ویسے محبت نال پڑھو الصلاۃ، اچھی اچھی آواز آنی چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی، علماء حق اہل سنت و جماعت، آپ دی جامعہ دے امام و خطیب قبلہ حضرت بھی تشریف فرمانے، اور میرے تو پہلے جو تسی سننا سی او کم از کم تسا سن لیا بیا۔ اللہ کریم مینوں بھی حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنا خطاب خالصتاً اہل سنت دی جوان قوم نو کراں گا۔ احباب توجہ فرمائے سو، کائنات عالم وچ اگر کوئی جنتی جماعت ہے اس پاکیزہ جماعت کا نام ہے اہل سنت۔ کائنات عالم وچ اگر کوئی جنتی عقیدہ اس پاکیزہ عقیدے کا نام ہے عقیدہ اہل سنت۔ اہل سنت دی سادہ تعریف ہے کہ سنی کدے کوڑا نہیں ہوندا۔ اہل سنت دی سادہ تعریف ہے سنی دے وجود وچ گستاخی نہیں ہوندی۔ اہل سنت دی سادہ تعریف ہے جی بات میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت اطہار دی آئے پھر بھی اہل سنت دی طبیعت راضی ہو جاندی ہے، تے جی بات میرے نبی دے سونے صحابہ دی آئے جڑا چپ کر گیا کم از کم میں تو دینا لڑپنا بھی یار تو بالکل سنی مجمع سنیاں طرح تقریر سنو، سپیکر سنیاں دا، مولوی سنی تے جناب مجمع سنی، مسجد سنی، پیسے سنی تے تقریر بھی سنیاں والی ہوے نا۔ اے تے نہیں بھی حال آیا میں پتہ کرتی پھرے وہ تو میں اوندی بھی نہیں۔ اہل سنت و جماعت او پاکیزہ مذہب اور پاکیزہ جماعت ہے۔ اگر بات تاجدار کائنات دی اہل بیت دی آئے، حسنین کریمین دی بات آئے،
پھر بھی اہل سنت و جماعت دی تربیت جناب طبیعت راضی ہو جاتی ہے. اگر بات مصطفیٰ کریم دے پاکیزہ صحابہ دی آئے پھر بھی اہل سنت و جماعت دی طبیعت راضی ہو جاتی ہے. میں صرف اپنی جوان قوم کی توجہ حاصل کرنا واسطے ایک جملہ عرض کرنا چاہنا. اہل سنت و جماعت دا معیار محبت ذات مصطفیٰ. بالکل توجہ. اساں جتنوں منیا مصطفیٰ کریم دی وجہ تو منیا. جس بندے دی جو عزت کمال وجاہت بلندی عزت اللہ نے جس بندے نو عطا کی تھی نا مصطفیٰ کریم دی وجہ تو عزت عطا فرما دیتی ہے. اہل سنت و جماعت نے اہل بیت تو بھی منیا تے مصطفیٰ دی وجہ تو صحابہ نو بھی منیا تے مصطفیٰ دی وجہ تو یہ مطلب نجات او پائے گا جنت چ ہو جائے گا بیڑا او دا پار ہوئے گا جڑا یار غار دا بھی نوکر ہوئے گا حیدر کرار دا بھی نوکر ہو جائے گا. شاباش تہاڈی مہربانی. ذرا اور تھوڑی دی آواز کھولو سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت دا اے پاکیزہ نظریہ ذہن وچ رکھنا. اسٹین جنت دے مالک بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو ایک گل ذہن وچ رکھنی ہے. اس بات کو بھولنا نہیں. مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا جنتی عورتاں دی سردار بنیاں تے مصطفیٰ دی وجہ تو ابو بکر صدیق اکبر بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو اگر عمر فاروق اعظم بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو عثمان ذو الرحم بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو ان مطلب صحابہ دی عزت فی مصطفیٰ دی وجہ تو اہل بیت دی عزت فی مصطفیٰ دی وجہ تو. دوسری بات نہ صحابہ تاریخی شخصیات نہ اہل بیت تاریخی شخصیات. صحابہ دی عزت مقام شان اہل بیت دی عزت مقام شان بیان کرنا واسطے اسی تاریخ سے محتاج نہیں ہاں. کیوں؟ کیونکہ جنہ دی عزت قرآن پڑھے ہاں جنہ دی عظمت قرآن بیان کرے. اسی تاریخ دی کسی کمزور بات جو مننا واسطے تیار نہیں ہاں. کیوں؟ اللہ نے مصطفیٰ کریم تاجدار کائنات دی اہل بیت کا ذکر بھی قرآن وچ کر کے آکھیا. اے بھی تاریخی شخصیات نہیں نے قرآنی شخصیات نے. صحابہ دا ذکر بھی قرآن وچ کر کے فرمایا. اے پیارے تم سنو فرمایا صحابہ بھی تاریخی شخصیات نہیں اہل بیت بھی تاریخی شخصیات نہیں. کیا؟ صحابہ بھی قرآنی ہے اہل بیت بھی قرآنی ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر اللہ دیو سر اللہ دیو سر اللہ دیو سر اللہ دیو. سنی قوم ہے نا. بالکل میں پڑھنا جدی دیر خطاب کروں گا قرآن و حدیث سے رہ کے کروں گا. چلو میں تھوڑی جی دلیل قائم کرنا تھوڑے ذہن کے 14 صدیاں بعد. آپ کا کیا نام ہے جناب؟ آپ سامنے بیٹھے ہیں آپ کو بولنا تو پڑے گا. کامران. آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ محمد یونس. کامران والد محمد یونس. مسلمان بچہ مسلمان ویڑے سے پیدا ہویا. یا اللہ یہ بچہ کون ہے؟ یہ جوان کون ہے؟ یہ اویس کون ہے؟ یہ رمضان کون ہے؟ یہ عاقب کون ہے؟ ساجد کون ہے؟ محمد علی کون ہے؟ آواز قدرت آئی تم خیر امت. میری بات سمجھ آ رہی تو صرف سمجھانا ہے تو یہ امت خیر ہے. اللہ یہ امت خیر ہے. یہ رمضان امت خیر ہے. اویس امت خیر ہے. ساجد امت خیر ہے. اللہ تو اس تمام امتہ میں جو اللہ بنایا فرمایا میں رب نے کسی نبی دی امت تو یہ نہیں آکھیا کہ امت خیر ہے. جب آئی تاجدار کائنات دی امت دی واری آئی فرمایا تم خیر امت. اے امت خیر تمام امتہ میں جو افضل و اعلیٰ. یا اللہ اویس مسجد جاندہ نہیں فرمایا پھر بھی امت خیر ہے. یا اللہ رمضان دے سارے روزے رکھدا نہیں فرمایا پھر بھی امت خیر ہے. یا اللہ اس وہ شام بدکاریاں کردہ فرمایا پھر بھی امت خیر ہے. کیوں؟ فرمایا میں رب نے اس امت تو عزت اعمال دی وجہ تو نہیں آمینہ دلال دی وجہ تو عطا فرما دیتی ہے. میری عزت مصطفیٰ دی وجہ تو اور میرا بھائی آپ کی عزت مصطفیٰ کی وجہ سے. اس جوان کی عزت مصطفیٰ کی وجہ سے. کیوں؟ بظاہر مصطفیٰ نے ویکھیا نہیں. 14 صدیاں بعد مسلمان ویڑے سے پیدا ہویا. ہن جڑا چپ کر کے بیٹھ گیا اجے بھی جنوں نیند آئے خدا دا مسئلہ ہے. 14 صدیاں بعد محمد اویس مرتضیٰ مسلمان ویڑے سے پیدا ہویا. قرآن کہہ رہے امت خیر ہے. کیوں؟ آواز آئے گی نسبت مصطفیٰ. سچ جنوں 14 صدیاں بعد نبی دی نسبت ملے او تعالی او ابو بکر کڈا اللہ ہوئے گا جڑا 14 صدیاں تو آج بھی نبی دے نال ہے. تاکہ 14 صدیاں بعد تینوں میں نہ مصطفیٰ دی نسبت ملے. سوچ او
دی شہزادی جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، انہاں بھی عزت کا کی مقام ہوئے گا. سوچ اگر 14 صدیاں بعد میں کلمہ پڑھ کے نسبت مصطفیٰ حاصل کرا تے میں اللہ سچی دس ہو جنہ دے وجود اس محمد دا خون ہوئے گا، نبی دے پتر کڈے کو اللہ اٹھ گئے گا. اوے واجہ کھولو سنیو اچھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت. اس کا مطلب ہے صحابہ کی عزت بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. اہل بیت دی عزت بھی حضور دی. 2 منٹ بعد بول لے رہے بندے تھکے بیٹھے رہے. صحابہ کو عزت ملی تھی حضور دی وجہ تو. اہل بیت کو عزت ملی تو مصطفیٰ کی وجہ سے. یہ مطلب ہے صحابہ نو مننا ہی تو مصطفیٰ نو وچ رکھ کے. جی اہل بیت دا ادب کرنا ہے تو مصطفیٰ نو وچ رکھ کے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ دی عزت بھی مصطفیٰ دی وجہ تو. چلو میں اور سمجھانا. یہ محمد اویس مرتضیٰ بے نمازی ہے. اللہ فرمایا پھر بھی عزت دار ہے. اقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. او سلیمان علیہ السلام دا امتی آصف بن برقیہ جنت بعد جائے گا، مولوی پہلا جائے گا. سبحان اللہ. تہاڈی آستے چل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. یا اللہ وقت چمکڑ تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت لیان والا سلیمان دا اتنا بڑا عالم امتی بعد تے آگے دا 14 سیالکوٹ دے جڑا مسلمان بیڑے سے پیدا ہوئے پہلے جائے گا. فرمایا میں رب نے اس امت تو عزت دیتی مصطفیٰ دی وجہ تو. سوچ تیرے میرے جے بد عمل بندے دی عزت حضور دی وجہ تو ہے تے جنہاں نو قرآن جنتی آکھے یار. اس پاکیزہ ضابط نو قرآن بیان کیتا. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو، اور وہ پاکیزہ شخصیات جن کو میرے نبی کی معیت حاصل ہوئی. اللہ 2 وصف امید بیان کیتے. فرمایا اشداء علی الکفار، جنہیں نبی دے نال نے کافراں تے سخت نے. رحماء بینہم، آپس وچ انہاں دا پیار ہے. ادا مطلب ہے جڑے نبی دے نال نے او کافراں تے سخت نے. جاگ دے ہو سیالکوٹ لنگر امام صاحب دا حلال کرنا. جڑے میرے نبی دے نال نے ادا مطلب ہے او کافراں تے سخت نے. رحماء بینہم، آپس وچ پیار ہے. کنہاں دا؟ جڑے نبی دے نال نے. دوبارہ میں کی کوشش کرنا تہاڈی ذہن دی سطح تک اتر کے کلام کراں. اور پاکیزہ شخصیات جنہاں نو میرے نبی دی معیت، صحبت، سنگت، نسبت